گزارش کرتی ہوں، میں آپ سے کھانا نہیں مانگتی، میں آپ سے کپڑے نہیں مانگتی، جب دنیا سے جاؤں اللہ راضی ہو، اللہ کا رسول راضی ہو، میرا شوہر راضی ہو۔ اللہ کے نبی نے انگلی اٹھائی، جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا جو عورت اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں، جو عورت اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے رسول کو راضی کر لے، اپنے شوہر کو راضی کر لے، اپنے شوہر کا راز کو فحش نہ کرے، اپنے گھر والوں کی برائی نہ کرے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ پاک بلا حساب کتاب کے جنت دے گا، اللہ پاک اپنے شوہر کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عائشہ رونے لگی اور فرمایا اے اللہ کے حبیب میرے لیے دعا کر دو، جب میں دنیا سے جاؤں کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤں، اللہ کا قرآن پڑھتے جاؤں، میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہو، میرے گھر کے اندر چولہا نہ جل رہا ہو، لیکن میری کوئی نماز نہ چھوٹے، میری تہجد نہ چھوٹے، میری زبان سے تکلیف نہ پہنچے۔ اے میری بہنوں بھائیوں، جب ہم اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، ہمارے گھروں میں اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی، اللہ کے سلام آیا کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں برسا کرتی تھی۔ زبان گندی ہو گئی، آج دل گندے ہو گئے، آج آنکھیں موبائل کو دیکھ دیکھ کر رات کی تنہائیوں میں سو رہے ہیں۔ اللہ پکار رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، ہے کوئی عزت لینے والا، ہے کوئی میرے بندوں سے اپنی دوستی کو کرنے والا۔ جس وقت اللہ پکار رہا ہے، ہمارے بچے موبائل میں سنیمے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، طرح طرح کی چیٹنگ کر رہے ہیں۔ ارے اللہ کے سلام تہجد کے وقت آتے ہیں، اللہ اپنی نظر رحمت تہجد کے وقت دیکھتا ہے، علماء کو دیکھتا ہے، حافظوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کچھ نہ کر سکو، بقول امام غزالی، اگر تم سکون چاہتے ہو، مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، 5 کام کر لو، حلال کھا لو، حقوق العباد ادا کر دو، نماز پڑھنے لگو، قرآن والوں کے پاس بیٹھنے لگو۔ اگر تم اللہ والوں سے تعلق رکھو گے، اللہ پاک جنت میں جانے کے فیصلے فرما دے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستو، مسئلہ یہ چل رہا تھا، بات یہ چل رہی تھی، یہ سارے پروپلم کس لیے آ رہے ہیں؟ ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ گناہ سے جب تک نہیں نکلو گے، چاہے کتنی دعائیں کرو، چاہے کتنے جلسے کرو، چاہے کتنی بھی زیادہ خیرات کرو، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور گناہ کو کیسے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ قرآن کی تفسیر فرما رہے تھے۔ آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے، قرآن پڑھاتے پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے پڑھاتے ایک واقعہ سنایا۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے۔ اے بہنوں سن لو، اے بھائیوں سن لو، اے جوانوں سن لو۔ اللہ کا نیک بندہ جب نماز پڑھ کے اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے لبیک۔ ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے میں حاضر ہوں اور تیرے گناہ کو معاف کر کے تیرے درجہ بلند کرتا ہوں، لیکن شراب کا پینے والا، بے پردگی کرنے والا، زنا کرنے والا، سود کا کھانے والا اور دلدل گناہوں کے دلدل میں دھسنے والا جب اللہ کو پکارتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ کہتا ہے
لبیک لبیک لبیک۔ فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ، جو تیرا نماز پڑھ کے بندہ پکار رہا تھا، ایک مرتبہ تو نے لبیک کہا، اور گناہ کے دلدل میں دھسنے والا وہ گناہ پر رو رہا تھا، تو نے 3 مرتبہ لبیک کہا۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنے گنہگار بندے کو جو نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا اور میرا نام لیتا ہے اور مجھ سے بھاگتا ہے، اگر علماء کی تقریر سن کے، اگر مولانا ممتاز کا چہرہ دیکھ کر، اگر ان کا مدرسہ دیکھ کر، اگر ان کی مجلس دیکھ کر، اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر اگر وہ رو دیا، آنسو بہا دیا، اللہ فرماتا ہے میرے جلال کی قسم، عزت کی قسم، آج اس نے مجھے پکارا، گرچہ نماز نہیں پڑھتا، گرچہ روزہ نہیں رکھتا، آنسو بہا دیا، سچے دل سے گناہ کر لیا، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہو، یہ میرا بندہ مجھے بھول گیا تھا، میں اس کا منتظر تھا، اے فرشتوں میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اگر یہ توبہ پہ قائم رہا، کل قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت دوں گا۔ اے لوگو، اللہ کی کریم شان والے کی طرف دیکھو، اللہ کا رحیم کو دیکھو، اب نبی کی امت میں ہے، اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا مسلمان مایوس ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، سست مت پڑنا، رنجیدہ مت ہونا، غم مت کرنا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے پکے مسلمان بن جاؤ۔ میری بات ختم ہونے میں 8.5 منٹ رہ گئے، تو میں آپ سے یہ بیان کر رہا تھا، جو بھی کچھ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ ہمارے بدعمالی کا نتیجہ ہے، ہم گناہوں میں ملوث ہیں، گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج چھوٹی سی بات پہ بدگمانی ہوتی ہے، ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج میں گیا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی عورتوں کو دیکھا، عورتیں جل رہی تھی جہنم میں۔ تو پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی، ہسبینڈ کی بڑی ناشکری کرتی ہے۔ ایک جگہ روایت میں آیا یہ جلدی بدگمان ہوتی ہیں، تحقیق نہیں کرتی۔ مجھے ایک چٹکلا یاد آیا اس پر کہ تحقیق نہیں کرتی عورتیں، زیادہ تر لڑنے لگتی ہیں، جھگڑنے لگتی ہیں، یا کوئی کر رہی اس کو دیکھ کر۔ تو ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ کسی گاؤں میں اسی طرح کا جلسہ ہو رہا تھا، کچھ عورتیں چلی کہ جلسہ میں جائیں گے، علماء کے بیان سنیں گے، تو چلتی چلتی اپنی سہیلی کے یہاں چلی گئی۔ اس نے جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ کچھ عورتیں 2-3 بیٹھ کر رو رہی ہیں، اب یہ بھی رونے لگی، ان کو دیکھ کر یہ بھی رونے لگی، چوتھی آئی وہ بھی دیکھ کر کے رونے لگی، اب 10-12 عورتیں جمع ہو گئی اور رو رہی ہیں۔ ایک وہاں سے عالمہ گزری، اللہ والی، وہ بھی وہاں پہنچ گئی، تو ان سے یہ کہا کہ آپ بھی روئیے۔ کہا میں نہیں رہوں گی، میں بالکل نہیں رہوں گی جب تک یہ تحقیق نہ کر لوں کہ رویا کیوں جا رہا ہے۔ وہ کیا رو رہی تھی؟ موہنا مر گیا، موہنا مر گیا، موہنا مر گیا، ساری یہی کہہ کے رو رہی ہیں۔ 1 2 3 10 12 20۔ اس عالمہ نے کہا کہ یہ موہنا کون تھا؟ ایک عورت سے پوچھا یہ موہنا کون ہے؟ اس نے کہا موہنا مر گیا، تو بھی رو لے،
5वीं से पूछा मोहना कौन था कि तू भी रोले, मोहना मर गया। वो अंदर घुसी, उसने घरवाली को निकाला जिसका घर था। अरे मोहना कौन था, कौन मर गया, क्यों रो रही हो, मोहने को बताओ कौन मोहना था। उसने कहा मोहना मेरे घर का कुत्ता था, वो सुबह मर गया। उसने कहा औरतें सुन लो, मोहना इसका बच्चा नहीं था, कुत्ता था। सारी औरतों ने कहा धत तेरी की, हम बेकार यहां बैठ करके रो रहे हैं, चलो आगे। तो मेरी बहनों, अगर आपका शौहर आपसे लड़ रहा है तो कहती है बहन ने बहका दिया, मां ने बहका दिया, जिठानी ने बहका दिया। मेरी बहनों, तहकीक किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा बेटे, इंसान के गुनाह के लिए इतना काफी है जो सुने बयान कर दे। मैंने सुना इसने सूद खा लिया, मैंने सुना ये फुला लड़के से बात करती है, मैंने सुना ये फुला से बात कर रहा है, ये फुला के पास जा रहा है। नबी ये करीम ने फरमाया सुनी सुनी बातों पर अमल ना करो। और आजकल हमने उलमा से ताल्लुक छोड़ दिया है। खुदा की कसम, ये उलमा ये किराम वो हैं, कल कयामत के दिन पता चलेगा। मेरी बात खत्म होने में 3.5 मिनट बाकी रह गए। नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मतलब निकाला, और एक अहादीस का मफहूम है, हदीस का मफहूम है, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को बुलाएगा, गुनहगार को अल्लाह बख्शना चाहेगा कि मैं इनको जन्नत में भेज दूं। अल्लाह पूछेगा तुम्हारा किसी आलिम से ताल्लुक था? वो आदमी कहेगा अल्लाह मैं तो बहुत बिजी था, मेरा ताल्लुक किसी आलिम हाफिज जी से नहीं था, मौका ही नहीं मिलता था ठिकड़ी बाड़ी जाने का। मौली मुमताज आते थे, मोहतमिम साहब आते थे, बयान सुनाते थे, जिक्रुल्लाह भी कराते थे, दुनिया के उलमा आते थे। अल्लाह फरमाएगा तूने सच कहा, झूठ नहीं बोला। अच्छा ये बता तू किसी आलिम के टच में रहता था, तेरा दोस्त था? अल्लाह ये भी नहीं था। अच्छा ये बता मेरे बंदे, तू किसी आलिम के महल्ले में रहता था? अल्लाह ये भी नहीं था। अच्छा ये बता तूने किसी आलिम को खाना खिलाया? अल्लाह ये भी नहीं। अल्लाह फरमाएगा अच्छा किसी आलिम के साथ खाना खाया? वो कहेगा अल्लाह ये भी नहीं, मैं तो दुनियादार था बिल्कुल। अल्लाह फरमाएगा अच्छा जो तेरा दोस्त हो, तेरे दोस्त का किसी आलिम से ताल्लुक था? वो बंदा कहेगा अल्लाह मेरे दोस्त का दोस्त आलिम था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों मेरे इस बंदे को जिसका दोस्त का ताल्लुक मेरे आलिम से था, अल्लाह वाले से था, इसकी वजह से हमने इसकी बख्शिश का फैसला फरमा दिया। कहो सुभान अल्लाह। अब ये उलमा की बदगोई भी ना किया करो, अगर दोस्ती ना करो बदगोई से बचो। मौलाना रशीद गंगोही कौन है? उलमा ये देवबंद के सरदार हैं। मौलाना रशीद गंगोही फरमाते हैं उनसे उलमा ने पूछा हजरत आपकी दुआ अल्लाह कबूल करता है, हजरत आपके पास बड़े बड़े शेखुल हदीस इल्म हदीस सीखते हैं, हजरत आपको अल्लाह ने ये मकाम अता किया। हजरत ने फरमाया मुझे 3 वजह से अल्लाह ने नवाजा। एक में हलाल खाया करता था, एक में उलमा की सोहबत में जाया करता था। अगर आलिम मेरे घर ना आए, अगर आलिम मेरे दस्तरखान पे ना आए, मैं महीने में रोजे रखा करता था। अल्लाह से कहा करता था अल्लाह इन उलमा ये किराम से मुझे मिला दे। अल्लाह ने मेरी बात सुन ली। ये कौन? मौलाना रशीद गंगोही है, ये जिसका मुरीद बच्चे की हालत में मौलाना जकरिया हुए और जिसके मुरीद मौलाना इलियास बानी तबलीग हुए। ऐसी अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाया करता था। एक दिन गंगों में बैठकर रात में अल्लाह का जिक्र कर रहा था, एक भाई गुजरा और कहने लगा अरे अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाले, आज
تجھے اللہ اللہ کہتے مہینوں گزر گئے، تیرا اللہ سن کر ہمارا گھر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اے اللہ والے، جب تو اللہ اللہ کی ضربیں لگاتا ہے، جب تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، ہمارے دل کے اندر ہلچل ہو جایا کرتی ہے۔ اے لوگوں، جب ہم اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے، جب ہماری مائی بہنیں اللہ کا قرآن پڑھا کرتی تھی، جب ہماری بہنیں اپنے بچوں کو اللہ اللہ کرایا کرتی تھی، ان کے پیٹ سے ولی پیدا ہوتے تھے، قطب پیدا ہوتے تھے، ابدال پیدا ہوتے تھے، محدث پیدا ہوتے تھے۔ اے میری ماں، میں جس جگہ کا رہنے والا کیرانہ کاندلے کا ہوں، شیخ زکریا جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ ہم سے 10 کلومیٹر پر ہی رہتے ہیں، ان کا گھر ہے۔ ان کے والد مولانا یحییٰ جب انہوں نے اپنی ماں کا دودھ چھوڑا، 2.5 سال کی عمر میں یا 3 سال کی عمر میں وہ پاؤ سپارے کے حافظ القرآن بن گئے تھے۔ کسی نے پوچھا ان کی اماں سے کہ آپ کا بیٹا پاؤ سپارے کا حافظ کیسے بن گیا؟ ان کی اماں نے پتا کیا کہا؟ اے اللہ والو، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، 6 سال کی عمر سے لے کر اب تک میرا چہرہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اے لوگوں، جب سے میں نماز پڑھنے لگی، شرعی عذر کے علاوہ نماز تو نماز، میری تہجد قضا نہیں ہوئی۔ اور جب میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، قرآن پڑھ کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ان کے پیٹ سے کون پیدا ہوا؟ مولانا محمد زکریا، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، جنہوں نے سہارنپور میں پڑھایا، جن کے شاگرد خلفاء پوری دنیا میں ہیں۔ آخر میں شیخ الحدیث ان کے خلیفہ گزرے، حضرت شیخ یونس محدث العصر، جن کے شاگرد آپ کے بنگال میں تحفہ ہے مولانا ممتاز، جو ادارہ فیض القرآن ٹھکڑی باڑی میں ہزاروں طلباء کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے ہیں، علم حدیث سکھا رہے ہیں۔ اے لوگوں، ان علماء کی قدر کرو۔ آج بہت سے حضرات کہتے ہیں علماء کی قدر کرنے سے، دوستی کرنے سے یہ چندہ مانگیں گے، اور چندہ ہم دینا نہیں چاہتے۔ اس وجہ سے آج ہم علماء کرام سے دور ہیں۔ محبت تو ہے، کبھی چندہ نہ کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، چندہ تو تمہیں دینا ہی پڑے گا۔ اگر تم چندہ نہیں